نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کر آپ پر اپنی خاص رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرایا اس نے دین کو گرایا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک عمارت بغیر ستون، بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو سپورٹ چاہیے ایک پلر کے ذریعے، ایک ستون کے ذریعے، جیسے وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی بغیر پلر ستون کے، ایسے ہی انسان بھی اپنے دین کو قائم نہیں کر سکتا جب تک وہ نماز کو قائم نہ کر لے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سردیوں کے موسم میں باہر گیا تو وہاں پہ درخت کے پتے جڑ رہے تھے، تو نبی پاک نے درخت کی شاخ پکڑی اور اس کو خوب ہلایا تو اس پر سے سارے پتے جھڑنے لگے۔ تو نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ بھی ایسے ہی جڑتے ہیں جیسے اس شاخ سے اور درخت سے پتے جڑ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت جابر نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا کرو، تو شیطان جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس سے لڑتا ہے، اور جب کوئی وہی انسان ان پانچ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اسی طرح اس کو ترک کرنے کی بہت سی وعیدیں بھی ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جب انسان کو نماز چھوڑنا شروع کرنا برا نہیں لگتا اور وہ نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بظاہر تو مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کے اعمال کافروں والے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں کفر و نفاق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس کے لیے توبہ بھی کی جائے، پھر ان قضا نمازوں کو بھی پڑھا جائے۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم ایک اور جگہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک خاتون روٹیاں پکانے کے لیے تندور کے پاس گئی۔ اس نے آگ جلائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دیں۔ اس میں روٹیاں لگائیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس خاتون نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان اس کی نمازگی، اس پابندی سے بڑا پریشان تھا۔ ایک عورت کے بھیس میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تمہاری روٹیاں تندور میں جلی جا رہی ہیں، اپنی روٹیوں کو تو جا کر سنبھال لو۔ خدا کی نیک بندی نے شیطان کی ان باتوں پر توجہ ہی نہ دی اور اپنی نماز بڑی ہی سکون اور اطمینان سے پڑھی اور بڑی توجہ کے ساتھ اپنی نماز پڑھنے میں مصروف رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کو، جو مدنی منا تھا، جو اس خاتون کا بیٹا تھا، اس نے پکڑ کر تندور میں ڈال دیا، جہاں تندور میں روٹیاں پک رہی تھیں۔ اس آگ کے تندور میں اس خاتون کے بچے کو ڈال دیا۔ عورت نے پھر بھی اس کی اس حرکت پر توجہ نہ دی اور نماز میں مصروف رہی، حتیٰ کہ اس کا شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو شوہر نے داخل ہو کر دیکھا کہ بچہ جو آگ کے تندور میں ہے گرا ہوا ہے، وہ آگ کے جو سرخ انگارے تھے ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سبحان اللہ! جسے اللہ پاک نے اس بچے کے لیے وہ آگ کے انگارے کھلونے بنا دیے تھے۔ اس خاتون کا شوہر بڑا حیران ہوا اور حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ یوں میرے گھر میں معاجرہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، یہ واقعہ ہوا؟ تیری ایسی کیا عبادت ہے، تیری ایسی کیا نیکیاں ہیں، تیرا ایسا کیا عمل ہے؟ اس نے عرض کی، یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں،
اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف مجھے لوگوں کی طرف سے ملتی ہیں میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا کہ جس قبر میں جانا ہے، اگر وہاں ہی ہمیں سکون نہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو ہیں، بیکار ہیں ایسے گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے ہیں، قبر بھی تو اچھی کرو نا۔ میں مروں ادھر، ابھی چین سے رہوں، ادھر آپ چین سے ہیں، سکون سے ہیں، کیا فائدہ؟ اسی قبر میں ہمارے لیے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض ہی نماز ہے، سب سے بڑی نیکی ہی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وظائف بتائیں۔ کیا خوبصورت ہے کہ مسلمان مرد بالغ بچے کے لیے سب سے اچھا وظیفہ ہی نماز ہے، بلکہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے ہیں، پہلا وظیفہ ہی نماز ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں نیت کرتے ہیں کہ آئندہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین، اگر آج کا ہمارا یہ موضوع آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ایسی انفارمیشن آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔